عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 12 سے۔ جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ یعنی پیچھے کیا تھا، اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے سیر نہیں کی، یہ چل پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا قریش کے لوگوں نے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اور کافروں کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں، یعنی تمہارے اوپر بھی ایسی مثال آنے والی ہے۔ اس لیے اس وجہ سے کیونکہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافروں کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ کا آگے ایک رزلٹ نکلنے والا ہے، کس طرح؟ اب جن کا اللہ دوست ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس دنیا میں فائدہ اٹھا لیں اور کھا پی لیں، ایسے کھا پی لیں جیسے چوپائے مویشی اور جانور کھا رہے ہیں، آخر میں ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے وقت کے رسول کی قدر نہیں کی۔ ان کی واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی اپنے کفر پہ ڈٹے اور اڑے رہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مثال ہے ان کے سامنے، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں، ہے یا اشد قوتاً جو زیادہ تھی طاقت میں، من قریۃ اللاتی اخرجتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس بستی یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، اہلکناہم ہم نے بھی انہیں ہلاک کر دیا تھا، فلا ناصر لہم تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا ان کی مدد کرنے والا۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان بنا لیا تھا، یہ پی ڈی ایم بن گئی تھی، سارے گروہ اکٹھے جمع ہو گئے تھے، تو پھر کیا تھا، سارے قبیلے مل گئے، انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ کس سے بدلہ لیں گے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی آگے قیامت میں بھی یہی ہوگا، اگر نہیں مانتے تو ان سے پوچھو، پھر کیا وہ شخص جو واضح ہدایت پر ہو اپنے رب کی طرف سے، کامن کیا وہ ویسے ہو سکتا ہے، زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَعْمَالِهِ جس کے برے اعمال اسے اچھے لگتے ہوں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ پیروی کرتے ہوں اپنی خواہشات کی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ایک گروہ وہ ہے جو واضح ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اس سے مراد وہی عقل اور فطرت کی روشنی ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور جو وہی کی تائید سے نور علی نور بن جاتی ہے۔ یہ عہد الست کی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے ہر نفس کے اندر رکھ دی ہے، وہ ایسے جگمگا رہی ہوتی ہے پائلٹ فلیم کی طرح، جو ہی ہم گیس لگاتے ہیں تو چولہا بھڑک اٹھتا ہے۔ اسی طرح جب وقت کے رسول کی وہی انہیں آ کے ملتی ہے تو اسی وقت وہ ایسے نور علی نور ہو جاتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے برعکس دوسری طرف وہ ہیں جن کے برے عمل انہیں اچھے لگتے ہیں، یعنی منکر اپنے اسی سرداری کے اوپر، اپنے برے عمالوں کے اوپر خوش ہیں اور زندگی میں مگن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان دونوں کا رزلٹ ایک جیسا ہو جائے گا، مومن اور کافر کا؟ نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی مثال اس جنت کی، الَّتِی وہ عِدَ الْمُتَّقُونَ جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے۔ اس میں کون جائیں گے؟ صرف پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ جائیں گے۔ فیہا انہارم اس میں نہریں ہوں گی، مما ان پانی کی، غیر آسن جو کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہارم اور اس میں نہریں ہوں گی، من لبن لم یتغیر طعمہ دودھ کی جس کے ذائقے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، وانہارم اور اس میں نہریں ہوں گی، من خمر لذۃ للشاربین شراب کی جو پینے والے کو محظوظ یعنی لطف اندوز کر دیں گی، وانہارم اس میں نہریں ہوں گی، من عسل مصفیٰ صاف ستھری نتھری ہوئی خالص شہد کی، سبحان اللہ، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس جنت میں ہوگا، من کل الثمرات ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ سب سے بڑی بات اللہ کی بخشش ہوگی، سبحان اللہ، کا من کیا یہ جنت والا ویسا ہو سکتا ہے، ہوا خالد فی النار جو آگ میں رہنے والا ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے، وَسُوقُوا اور جس کو پلایا جائے ماءً حمیمًا ابلتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اگر یہ دونوں برابر ہو گئے کہ یہ دنیا تو ایک اندھیر نگری ہے جس کا بنانے والا آسمان پر بیٹھا ہوا اس کا تماشا دیکھ رہا ہے اور اس کے خیر و شر سے اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔
اللہ ताला ने जितनी नेमतें बयान की हैं उसमें क्या था, खालिस पन था। ये जितनी नेमतें हैं इसमें अगर गौर कीजिए तो इनके खालिस और बेअमेज़ होने को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया है। इस मौके पर उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराई साहब ने यूँ वजाहत फरमाई है। वो लिखते हैं, इसकी वजह यह है कि नेमतें जितनी भी हैं सब का असली मंबा जन्नत ही है, लेकिन इस आलम नासौत में जब हमें वो मिलती हैं तो इतने मराहल और इतने वसाइल और इतने वसायत से गुजर कर मिलती हैं कि उनकी हकीकत और माहियत यानी शक्ल भी बिल्कुल बदल जाती है और उनकी शक्ल और सूरत भी बिल्कुल मसख हो के रह जाती है। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा आम चीज़ पानी ही को लीजिए। ये फ़िज़ाओं में, बादलों में, हवाओं में, दरियाओं में, नदियों में, नालों में और ज़मीन की तहों के कितने मरहल तय करके हम तक पहुँचता है। ज़ाहिर है कि हर मरहले के असरात से ये मुतासिर भी होता है, जिसके सबब से इसका वो मिजाज जो इसके असल मंबा यानी जन्नत में है बिल्कुल बदल जाता है। इसी तरह दूध को ले लीजिए। इस दुनिया में जिन रास्तों से गुजर कर हमें मिलता है उसके मुतालिक खुद कुरान का बयान है कि वो मीम बैन फ़रसिम व दम यानी गोबर और खून के दरमियान से होकर हम तक पहुँचता है। गौर कीजिए कि जन्नत की जो नेमत इस रास्ते से गुजर कर हम तक पहुँचेगी वो अपनी असली मिजाजी खसूसियात पर किस तरह बाकी रह सकेगी। इस वजह से जन्नत के दूध, शहद और इस दुनिया के दूध और शहद में इतना ही फ़र्क है जितना फ़र्क आसमान और ज़मीन में है। यहाँ की नेमतें वहाँ की नेमतों का एक मुबहम सा तस्वुर तो आप कर सकते हैं, और ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं इसलिए कि हम इन मजाजी नेमतों से उन हकीकी नेमतों का तस्वुर कर सकें, लेकिन दोनों में निस्बत बहरहाल हकीकत और मजाज ही की होगी। इस निस्बत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह हकीकी खालिक है और जिस तरह कहा जाता है कि खामद मजाजी है, इसी तरह वो हकीकी नेमतें हैं यहाँ जो हमें मिली हुई हैं ये उसकी मजाजी नेमतें हैं, हमें समझाने के लिए कि वहाँ ऐसी बादशाहत होगी दुनिया की बादशाह से अल्लाह ताला ने मिसाल दे के हमें समझाया है, वरना हम कैसे समझ सकते थे कि बादशाहत क्या होती है। ये आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाते हैं, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से जो खुदा की उतारी हुई इस किताब को पसंद नहीं करते कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, यहाँ तक कि जब आपके पास से चले जाते हैं, कालू तो कहते हैं लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, उन लोगों से जो अहले इल्म है, माज़ा काला आनिफा, क्या कहा अभी अभी रसूल ने, उलाइक लज़ीना ताबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम वत्तबऊ अहवाहुम, यही लोग हैं अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर। क्यों लगा दी? क्योंकि ये पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की। आपसे क्या सुनने के लिए आते थे, यानी हमारी समझ में तो नहीं आया, आप लोग कुछ समझ गए हो तो बता दें। ये फ़िक्रा ज़ाहिर के लिहाज से तंज़िया है, लेकिन गिरफ्त की जाए तो कहने वाला ये भी कह सकता है कि हम तो बात को समझने के लिए पूछ रहे थे, इसलिए कि पूरी तरह समझेंगे तो अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी। इनके दिलों पर मोहर क्यों लगाई गई? इस वजह से कि जब ख्वाहिशों की पैरवी में उन्होंने उस नूर बसीरत की कदर नहीं की जो अल्लाह ताला ने इनकी फ़ितरत में वदियत फरमाया था, यानी अहद अलस्त वाला कौल, तो फिर अल्लाह क्या करता है, उसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने इन्हें इस नूर से महरूम कर दिया जो इनके पास कुरान की सूरत में आया। पहले उस नूर को ख़त्म किया, उस नूर से फ़ायदा नहीं उठाया, तो इस नूर ने कोई इनको फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि पायलट फ्लेम को जब आग दी जाए, गैस दी जाए, तो फिर वो उभर पड़ती है। इन्होंने अपनी पायलट फ्लेम ही मसख रख दी। इसके बरक्स वो आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना नहतदौ ज़ादहुम, वो लोग जो जिन्होंने इससे हिदायत पाई उन बढ़ गया, वो हुदों हिदायत में बढ़ गए, व अताहुम तकवाहुम, और उनके रब ने उन्हें मज़ीद परहेज़गारी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। यानी ये वो थे नूरुन अला नूर, जो इससे जिन्होंने हिदायत पाई उनकी वो पायलट फ्लेम जो ही उन्हें यानी कि रोशनी के ऊपर दूसरी रोशनी वक्त के रसूल ने आके उन्हें वही की दावत दी तो फ़ौरन ही उन्होंने लपक कर उसे कबूल कर लिया। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह मज़ीद तक़वियत, मज़ीद इनकी परहेज़गारी में इजाफ़ा फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाते हैं, फ़हल यंज़ुरूना, क्या ये लोग मुंतज़िर हैं, मक्का के काफिर कुरैश लोग, इलस्सा आता, सिवाय क़यामत के, यानी इनकी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही, अब ये इसके मुंतज़िर हैं कि क़यामत ही इन पर अचानक आ जाए, यानी जब पेशगी आगाही की कदर नहीं कर रहे, तो इसके मानी ये हैं कि यही चाहते हैं और इसी के ही मुंतज़िर बैठे हैं कि क़यामत ही आ जाए। फ़अन्ना लहुम इज़ जाअतहुम ज़िक्रहुम, उस वक्त इन्हें नसीहत पकड़ने से क्या मिलेगा जब वो क़यामत इनके ऊपर टूट पड़ेगी, उस वक्त क्या मिलेगा इन्हें,
یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ چونکہ آخری نبی تھے اس لیے اس بات کی علامت بھی تھے کہ اب دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ پھر مزید یہ کہ آپ کی قوم کے لیے تو قیامت گویا سر کے اوپر کھڑی تھی، کیونکہ وقت کا رسول جو قوم کے لیے عدالت بن کر آتا ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ایک قیامت صغریٰ ان کے لیے اسی دنیا میں برپا ہونے والی تھی، جو در حقیقت اس عدالت کبریٰ کے لیے پہلے سے یعنی ان کے لیے بربادی بگاڑ جو آخرت میں قائم ہوگا وہ دنیا ہی سے شروع ہو جائے گا۔ یعنی کذالک العذاب، یہ ہے عذاب والا، عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کو۔ فرماتے ہیں فقط جا اشراطها، یعنی یقیناً اس کی کچھ علامتیں آ چکے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا اور قیامت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر کہا کہ اس طرح ملے ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، قیامت کا آ جانا یعنی دور نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، اس وقت کیا ملے گا انہیں جب وہ آ جائے گی، جاءتہم ذکرہم، نصیحت پکڑنے سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ فعلم، پس جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک۔ واستغفر لذنبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، وللمؤمنین، مومن مردوں کے گناہوں کی، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے گناہوں کی، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یقیناً اللہ جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کی ٹھکانوں کی جگہ کو اللہ جانتا ہے بے شک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم البتہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فیصلے کی گھڑی یعنی قیامت قریب آ گئی ہے، تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لغزشوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یعنی اپنے یہ ہدایت جماعت کے وکیل اور شفیع کی حیثیت سے ہے، اس لیے کہ کی گئی ہے کہ فیصلے کی گھڑی جب ظاہر ہو تو اہل ایمان اس کی آفتوں سے محفوظ رہیں۔ آیت میں لغزش یا ذنب کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی نے وضاحت فرمائی ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب یعنی گناہوں کی نسبت اول تو امت کے لیے وکیل کی حیثیت سے ہے، نہ کہ براہ راست اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے۔ یعنی اللہ آپ کے آنے جانے اور آپ کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تسلی کے لیے فرمایا کہ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم عذاب کی زد میں آ جاؤ، تمہاری آمد و شد کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تم برابر اپنے رب سے استغفار کرتے رہے تو جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔